ہم اس کا کس طرح سے خیال رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی جو شیطانیاں اور شرانگیزیاں ہیں اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں صدیقی صاحب کے سوال کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم مبارک کرے، نصیب کرے، کامیاب کرے اپنے مقصد میں۔ مگر ایک بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں جو اولیاء امت نے ایک حکایت کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کشتی میں کچھ طالب علم سوار ہو گئے، ہوا موافق تھی، بہت موسم خوشگوار تھا، تو وہ ملاح سے پوچھنے لگے چھیڑ چھاڑ کے طور پر کہ بابا جی آپ نے جغرافیہ پڑھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے نحو پڑھا؟ نہیں۔ تو کہنے لگے پھر آپ کی تو آدھی عمر ضائع گئی۔ اب اتنے میں طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی، تو بابا جی نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے تیرنا سیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے کہا بس پھر تیرنا نہیں سیکھا تو میری تو آدھی گئی تھی، آپ کی ساری گئی۔ یہ اس لیے میں نے بات سنائی کہ آپ سارے علوم حاصل کر لیں، ڈگریاں مل جائیں، پی ایچ ڈی بن جائیں، مگر سوائے اس کے کہ نوکری کریں گے اور مر جائیں گے، کوئی یہ علوم نہیں ہے، یہ اصل میں فنون ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ علم تو نام ہے کہ آدمی جانے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ جو یہ علم حاصل نہیں کرتا، علم کے راہ بحق نہ نمایا جہالت ہے۔ جس علم سے آدمی کو حق کا راستہ نہیں ملا وہ علم نہیں، کتابوں کا ڈھیرا گلے پر لادا ہوا کوئی چیز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں غیروں کا تو کیا رونا، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو کر رہے ہیں نا دینی مدارس اور مذہبی طبقے، یہ بھی کم مجرم نہیں ہے کہ ہمیں اب بھی لڑا رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ یہ قیامت جو مسلمانوں پر آئی ہوئی نا، آپ بچوں کو اس سے نجات پانی چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، ذہن کھلے ہونے چاہیے، سب مسجدوں میں جائیں، سب کی بات سنیں، سب کا پڑھیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا عبارات و ناشتہ و حسن و قواہل، بات ایک ہی سارے کر رہے ہوتے ہیں، صرف دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مسلمان گروہ سارے میں علا وجل بھیل کہتا ہوں سارے بنیادی عقائد میں متفق ہے، کوئی اللہ کے رسول کی توہین نہیں کرتا، کوئی شرک نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ کا تھوڑا بہت اختلاف جو وہ اس کے لیے جواز نہیں پیدا کرتا کہ ہم آپس میں دشمنی کریں، محبت کریں۔ بالکل آپ کوشش کریں گے تو یہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال لکھی کہ سفر میں 4 ساتھی اکٹھے ہو کر، زبانیں مختلف تھیں، ایک ترکی تھا، ایک ایرانی تھا، ایک ہندوستانی، ایک عربی، ایسے اکٹھے کر لیے۔ پھلوں کی دکان پر پہنچے تو ایک نے کہا میں تو عنب کھاؤں گا، عرب نے کہا، ایک نے کہا میں انگور، ایک نے داخ، اس طرح وہ لڑنے لگے۔ ایک وہ آ گیا جو سب کی زبان جانتا تھا، اس نے کہا یار عنب کھانا، انگلی رکھی، داخ، وہ ایک ہی چیز تھی، نام مختلف لے رہے تھے۔ اسی طرح آپ خدا کے لیے میری بات مانیں، یہ صرف یہ سنی سنائی نہیں، عمر گزار دی میں نے، کوئی مسلمانوں میں اختلاف نہیں، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ بے دین لڑاتے رہتے ہیں، اور فائدہ اس کا کفار کو ہوتا ہے۔ کفار خوش ہوتے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے بھی بہت سوں کو وہ امداد دیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں کہ مسلمانوں میں فساد کراؤ۔ تو یہ 2 باتیں میں پیشگی عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب صدیقی صاحب کا سوال بھی سامنے، آپ بھی بچے کھلے دل سے جو جی چاہے پوچھیں، مگر جیسے کہ بزم کا نام فہم قرآن ہے ہونا، تو یہ چاہیے کہ آپ سارے بچے جہاں اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن مجید کا اچھا سا ترجمہ تفسیر لے کرنا شروع کریں، نشان کیا کریں کہ یہ آج جو یہاں کچھ پیچیدگی نظر آئی ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی سوال سامنے آیا، تو پھر جب ایسا اجتماع ہونا تو آپ قرآن سے متعلق وہ سوال کریں، تو یہ بزم کے مقصد سے بھی موافق ہوگا اور مزہ بھی آئے گا کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہو اسے۔ اور اگر سنی سنائی باتیں جھگڑے اور لڑائی کی پوچھتے رہیں جو ملا حضرات کرتے ہیں، وقت کا ضیاع ہوگا، بربادی ہوگی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جو صدیقی صاحب نے کہا کہ غیر مسلم جو ہم پرتان کرتے ہیں، ہم بنیاد پرست ہیں، حالانکہ بنیاد پرست اگر لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بنیاد پرست جو نہیں وہ بھی کوئی انسان ہوتا، کوئی علم بھی لیں اس کے لیے کچھ بنیادیں ہیں، کچھ اصول موضوع ہے، جیومیٹری ہے، الجبرا ہے، کچھ ایسے اصول ہیں جو طے شدہ ہیں، ان پر ساری عمارت اس علم کی قائم ہے۔ اگر ان کا کوئی انکار کر دے وہ علم کہاں قائم رہے گا؟ اس لیے دین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دیندار لوگ جو ہے نا یہ مرغے بادے نوا بن رہے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی بس جدھر تمہیں اڑا کر ہوا لے چلتے رہو، یہ نہیں ہو۔ اس لحاظ سے تو ہم بنیاد پرست ہیں۔ اور اگر وہ عیسائیوں کا بنیاد پرست لیں کہ انجیل اور بائبل کا ظاہری مفہوم لینا، کوئی علم و عقل سے واسطہ نہ رکھنا، بیوقوفی پر جم جانا، تو ہم اس سے کروڑوں میل دور ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
اسلام تو دین ہی وہ آیات لقوم یعقلون، اس میں آیتیں ان لوگوں کے لیے عقل سے کام ہے، سوچ بچار کا دین ہے۔ یہاں وہ بنیاد پرستی نہیں، ظاہر پرستی جو ہے نا، اڑ جانا وہ نہیں ہے، سوچ بچار ہے، علم و فکر ہے۔ مگر یہ جو ہے کہ جو بنیادیں ہیں دین کی کہ اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے وہی کا نظام قائم کیا، اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اور ان میں آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب برحق ہے، قیامت تک اس میں کوئی شوشے کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، قیامت یقیناً آئے گی اور ہر شخص اپنے اعمال کی سزا جزا بھگتے گا۔ یہ بنیادیں جو ان میں اگر خلل آ جائے یا ان میں سے کسی کے بارے میں شک ہو جائے، اسلام کا رہے گا۔ یہ جس طرح عمارت کی بنیاد اگر ہل گئی تو عمارت آرام سے زمین پر آ جائے گی، بنیادوں کو نہیں چھیڑا جا سکتا، شاخوں کی کوئی بات نہیں، درخت ہوتا جڑیں اس کی زمین میں ہوتی ہیں، شاخیں فضا میں پھیل جاتی۔ دین پھیلنے والی چیز ہے، نئے سے نئے مسائل آئیں گے، مشکل کوئی نہیں آئے گی، اسلام راستے دیتا جائے گا، مگر جڑیں نہیں جو ہے نا ان کو نہیں ہلایا جائے گا۔ اللہ، آخرت، رسول یہ نہیں ہلیں گی۔ اس سے پھر جو تعلیم ہے وہ تو آپ زندگی کا کوئی مسئلہ پوچھیں، کہاں دشواری نہیں پیش آئے گی، دین میں دشواری کوئی نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا، تنگی نہیں۔ جہاں تنگی محسوس کریں گے وہ کسی عالم کی غلط انٹرپریشن ہوگی، یہ آپ سمجھ نہیں رہے، ورنہ دین میں تنگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہو، تنگی دے کر کیا کرے؟ تو اب آپ سوال کریں، بنیاد پرستی یہاں ان معنوں میں جو عیسائیوں میں مروج ہے اس کا کوئی نام و نشان، ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے مسجد ابل ہے مسجد نہ تہذیب کا فرزند، نہ جدید تہذیب کے ہم بیٹے ہیں کہ لے جائے جدھر گمراہ کر کے مرے در بے دین بنا دے، نہ مسجد کے بیوقوف ہیں کہ ملا ممبر پر چڑھ جائے اور کہے اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اور کوئی نہ پوچھے کہ مولوی صاحب کس کتاب میں ہے، کیسی ہے روایت معتبر ہے؟ یعنی اس لیے نہ ہم ابل ہے مسجد ہیں اور نہ تہذیب کے فرزند ہیں، ہم بالکل صحیح معنوں میں ریشنل ہیں، مگر جو دین چاہتا، عقل سے روشنی لیتے ہیں مگر دین کی رہنمائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ وضو کے بارے میں قرآن پاک کے مطابق بتا دیں، ہمارے کچھ بھائی ہیں بھی وہ پاؤں پہلے دھوتے ہیں اور بعض اوقات فکر میں پاؤں بعد میں دھوتے ہیں، تو اس کے بارے میں میرے بھائی جو وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں نا، وہ وضو کا کوئی طریقہ نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ وضو کے لیے نہیں پہلے پاؤں دھونے پڑتے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پلیدی وغیرہ کا شبہ ہے تو پہلے دور کر رہے ہیں، پاؤں خشک کر رہے ہیں۔ وضو جب کوئی آدمی پاک صاف کرنے لگتا ہے وہ تو سارے ایک طریقہ سے کرتے ہیں، آخر میں فرق ہے کہ آیا پاؤں جو ہے ان پر مسح کیا جائے گا جیسے سر پر مسح کیا جاتا یا اس کو دھویا جاتا، یہ اختلاف ہو گیا۔ پہلے جو دھوئے جاتے ہیں وہ شک دور کرنے کے لیے اگر کوئی چھینٹ وغیرہ تو اس کو پہلے دور کر لیں، جیسے ہم بھی مانتے کہ اگر سر پر غلاظت لگی ہے تو مسح بعد میں کریں گے، پہلے پاک کریں گے سر کو دھو کر صاف کر کے، پھر وضو ترتیب سے شروع۔ نجاست کا ازالہ کہ جسم کے کسی حصے پر پلیدی لگی ہوئی اس کو دور کرنا وہ وضو نہیں، وضو کے لیے تیاری ہے۔ وضو کیا؟ منہ دھونا، ہاتھ کونیاں تک دھونے، سر پر مسح کرنا، اور پاؤں رہ گئے اختلافی۔ اب قرآن مجید کی جو عبارت ہے جگڑنے کی باتیں نہیں، اللہ پاک نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں صاف ہے کہ پاؤں دھو یا پاؤں پر مسح کر، یہ کوئی باتیں نہیں۔ گرامر کے لحاظ سے اس کا تعلق مغسول سے بھی ہو جاتا ہے کہ دھو، اور منصوب بھی ہو سکتا ہے کہ پاؤں سر پر مسح کرو، پاؤں، دونوں گنجائشیں ہیں، گرامر اس کو کوئی حل نہیں کرتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی فیصلہ کن، اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ سنی حضرات کے پاس زیادہ روایتیں کہ آپ پاؤں دھوتے تھے، شاذ و نادر کہیں آتا کہ مسح کیا، یہ دھونے پر ہو گیا۔ شیعہ حضرات کے یہاں زیادہ تعداد ان روایتوں کی ہے کہ پاؤں پر بھی اسی طرح مسح کرتے تھے جس طرح سر پر کرتے ہیں، دھونے کی بہت کم ہے۔ تو یہ اختلاف ذہانت پر مبنی ہے، شرارت نہیں، ایمانداری سے جنہوں نے سمجھا کہ اللہ کی کتاب کا یہ منشا ہے، رسول اللہ سے یہ ثابت آیا، بعد سے ائمہ سے یہ آیا، ان چیزوں میں آپ یقین رکھیں جس نے ایمانداری سے سمجھا نا کہ اللہ رسول کا منشا یہ، اس پر عمل کرے گا تو جنت کے دروازے کھلے پائے گا۔ اللہ اتنا تنگ دل نہیں ہے اس کا رسول، جو اس بیچارے کی سمجھ میں آیا۔ میں خود سنی حضرات کا بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عبارت ہے او لامستم النساء، کہ اگر تم عورتوں کو چھو، یہ وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں آیت جو ہے اس میں آتا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو لمس کو لٹری لیتے ہیں کہ لفظی معنی میں چھو نہیں، کہ آدمی نے وضو کیا، ماں بہن بیٹی کوئی ہے بالغ عورت جسم کے کسی ایسے سے ٹچ کر گیا، کوئی خیال نہیں لگ گیا، وہ کہتے ہیں وضو کیا، قرآن کہتا ہے لامستم النساء۔ اب لفظ میں بالکل نہیں ایسے، لفظ تو وہاں یہی لکھا کہ چھو جاؤ،
وہ لمس المرا کو بھی ناقض وضو کہتے ہیں کہ بالغ عورت کا کوئی حصہ جو ہے اس کو چھو لیا وضو گیا، ماں یا بیٹی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یار اس لفظ کو نہیں لیتے، بعض اوقات جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں وہ کنایا کے طور پر بیان کی جاتی، کھلا نہیں بیان کرنا مناسب ہوتا۔ چھونے سے مراد وہ ہے جو خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، انٹرکورس مراد ہے، اس لیے چھونا نہیں۔ ایمانداری سے دو امام الگ الگ راستوں پر چل پڑے، عبارت ایک ہے قرآن کی۔ تو جو تنگ دل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے قدم پر فتویٰ ہے کہ بس ہم جنتی ہیں باقی جہنمی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمانداری سے موقع دیں۔ میرے استاد تھے فارسی کے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ غنی کنجاہی نے فارسی میں مثنوی لکھی۔ اب وہ مثنوی اس کی زندگی میں مشہور ہو گئی، مدرسوں میں مولانا حضرات پڑھانے لگے۔ وہ ایک مسجد میں رات ٹھہرا، لوگ نہیں واقف ہوئے، مسجد کے مولوی صاحب اس کی مثنوی جو تھے پڑھانے لگے لڑکوں۔ ایک شعر کے 16 معنی انہوں نے بیان کی، تشریح 16 کی۔ غنی حیران رہا کہ یار اتنے معنی میرے کلام سے نکالی، اور بعد میں ملا علیحدہ کہنے لگا مولانا میں ہی وہ غنی کنجائی ہوں، میں آپ کے علم پر قربان ہوں کہ 16 معنی آپ نے نکالے اور واقعی نکلتے بھی، مگر ان 16 میں سے کوئی میرا معنی نہیں تھا، میرا معنی یہ تھا۔ تو اس لیے عبارت میں اگر گنجائش ہو تو دین تنگ نہیں کرتا، ایمانداری سے جس نے جو سمجھا اس پر عمل کر لیا، تو وہ شیعہ رہے، سنی رہے، شافعی بنے، حنفی بنے، سب اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، دل کھلے کرے آپ، کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں گنجائش دونوں کی، اسی لیے 4 مسلک ہو گئے بیٹا اس بارے میں۔ ایک ہے کہ دھو، ایک ہے کہ مسح کرو، ایک ہے واجب تخیری کا جو شیخ اکبر محی الدین کہتے ہیں کہ دونوں کی اجازت، جس دن آدمی کا جی چاہے دھو لے، جس دن چاہے مسح کر لے۔ اور ایک وہ بھی ہیں ابن جریر طبری کی طرح جنہوں نے کہا دونوں کو اکٹھا کرو، یار پتہ کوئی نہیں لگتا اس لیے پہلے مسح کر لو بعد میں دھو لو۔ 4 قول ہو گئے ایمانداری سے۔ تو یہاں کوئی بنیاد پرست نہیں، کھلے ذہن ہے، علماء سوچتے رہے ہیں، اب بھی سوچ رہے ہیں، پوچھیں جو پوچھیں۔ میرا نام اسکر علی ہے، ماشاء اللہ، اللہ کامیاب کرے۔ حضرت بہت دنوں سے ایک خالص کانٹے کی مانند دل میں چپی ہوئی ہے، سوال میں اگر گستاخی کا شائبہ ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ معاف۔ جن مسائب و ابتلا کی طرف ڈاکٹر طاہر صدیقی صاحب نے ذکر فرمایا، میں بھی بہت دنوں سے ان پر غور کر رہا تھا۔ ایک طرف تو طاغوتی طاقتیں عالم اسلام پر حملہ آور ہیں، اور دوسری طرف کچھ دیگر مسائل مثلاً غربت، افلاس، زلزلے اور اس طرح کی بہت ساری طاقتیں جو بہت دنوں میں ہوئی۔ پچھلے دنوں میں ایک عورت نے بھوک سے خودکشی بھی کر دی اپنی 2 بچیوں سے۔ ان ساری باتوں کے پیش منظر میں، اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سب کے باوجود یزداں کیوں خاموش ہے؟ یزداں پر سکوت کیوں طاری ہے؟ اس کی مدد کیوں نہیں آتی؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی صورتحال کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہاں، بچے نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ میں نے اس مرتبہ جمعہ کا خطبہ جو تھا اس بچی بشرا اور اس کے بیٹوں کی موت پر ہی تھا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس بارے میں قصوروار اور مجرم ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ میں بالکل ٹھیک بات کہی تھی کہ کسی بستی اور علاقے میں کوئی غربت سے اس طرح مر جائے تو اس کی دیت عدالت کو چاہیے کہ پورے محلہ سے وصول کر کے اس کے وارثوں کو دے۔ وزیر اعظم نہ دوڑے، محلے کے لوگوں پر خون بہا کیا جائے کہ تم مرے ہوئے تھے۔ ایک بیچارہ اس نوبت کو پہنچ گیا کہ مر گیا اور تم نے خبر نہیں لی، خون کی قیمت ان سے وصولی جائے کہ تم لوگوں کو دولت اس لیے اللہ نے دی۔ تو اسی سلسلے میں جو بچے کے ذہن میں آیا وہ میں نے علامہ اقبال نے جیسے لین خدا کے حضور میں نظم لکھی تو لین کی طرف سے بھی معذرت کی کہ وہ خدا کے دربار میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا انکار کون کر سکتا، مگر تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ یہ ظلم دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا کہاں گیا۔ اور اسی لیے مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے قرآن مجید کے حواشی میں لکھتے ہیں کہ اس رزق کی تقسیم کو دیکھ کر تو بہت لوگ ملحد اور بے دین ہو گئے کہ کافر اور بدماش لوگ عیش کر رہے ہیں اور نیک لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو یہ قصور یزداں کا نہیں ہے، اور نہ یزداں آئے گا کوئی اس میں دخل دینے کے لیے۔ یہ کام اس نے بندوں پر چھوڑ دیا کہ میں اگر چاہتا تم سب کو برابر رزق دے دیتا، مگر میں نے تم لوگوں کا امتحان کیا، کچھ جو لوگ ہیں ان کو نہ دے کر ان کا صبر آزمایا۔ 2 ہی پرچے ہیں بیٹا، جیسے آپ کے امتحان کے پرچے، زندگی کے 2 پرچے کون ہیں؟ صبار نشکور، ایک صبر ہے ایک شکر ہے۔ کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں نہیں ملی، صبر کرو، گلہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو مانو، اور کچھ ہیں کہ شکر کرو، جو تمہاری خواہشیں پوری ہوئی ان کو اللہ کا انعام مانو اور حق ادا کرو نعمتوں کا۔
اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اللہ نے قیامت تک جو ہے نا پیدا ہونے والے میں اور آپ سب ان کو نکالا. تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی بیمار ہیں، کوئی تندرست، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی امیر غریب، تو یہ عرض کی کہ اللہ ان سب کو برابر کیوں نہ کریں. کہا میں برابر کر دیتا، مگر جو مقصد ہے انسانوں کی تخلیق کا کہ ایک آزاد مخلوق پیدا کی جائے اور ان کو آزمایا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے نیکی کرتے ہیں، اس میں دخل اگر میں دے دوں تو پھر پتھر اور بیدانی نہ ان کو بنا دیتا. انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قصور ہے انسانوں کا کہ اگر ان کو ضرورت سے زائد ملا، اللہ کہتا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے مالوں میں ان کا حق ہے، احسان نہیں، حق ہے، ان کا ڈیو ہے، ان تک پہنچا دو. تم صرف ایجنٹ ہو کہ ہاتھ لگاؤ، آگے پہنچاؤ، تاکہ تم کو کئی گناہ آگے جا کر ملے. مگر جب انسان یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر بشرا نے بچے اٹھا کر یہ ریل کے نیچے آ کر مرنا ہوتا. مجرم انسان ہے، خدا نہیں ہے. اب خدا نے جو آزادی دی ہے بیٹا انسان کو، اس میں وہ مداخلت کرے تو یہ تو یہ ہوا کہ پچھتانے لگا کہ میں اس کو خیر مختار کیوں بنا بیٹا. نہیں، انجام خود ہی بھگتیں گے. انسان دنیا میں بھی تنگی کی زندگی، معیشت زن کا جو آپ کہہ رہے، جینا حرام، کوئی سکون نہیں ہے، اور آخرت میں تو بدحالی منتظر ہی ہے کہ عذاب عظیم تو ہے انتظار میں. تو معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے حکومت کی ذمہ داری. سلیمان علیہ السلام کا رومی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو کہا میں نے لوگوں حکومت اس لیے سنبھالی ہے کہ بندوں کی دعائیں خدا کی طرف نہ جائیں. یہ اسلامی حکومت کا ماٹو سمجھ لیں کہ کسی کو دعا نہ کرنی پڑے، لوگوں کی حاجتیں پوری گھر میں جا کر ہاتھ میں وقت پوری کرے. لوگ کیوں چیخیں خدا سے؟ اور اگر یہ حال ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر میں سفر کرتے ہیں شام کا، تو ساتھیوں سے لگے ایک جھونپڑی کی طرف چلا گیا، وہاں ایک عورت تھی، وہ تو کوئی نہیں جانتی تھی کہ امیر المومنین، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی دستے ساتھ نہیں تھے، ایک غلام ہی ساتھ تھا. اس عورت سے آپ نے پوچھا کہ سنا عمر کے بارے میں تیری کیا رہا؟ اس نے کہا قیامت کا دن آئے گا تو عمر کا گریبان ہوگا میرا ہاتھ. آپ کہاں گئے؟ کہ کیوں اماں؟ اس نے کہا میری اس نے خبر ہی نہیں، میرے حالات بہت خراب، میں تنگی میں زندگی گزار رہی. تو انہوں نے کہا آپ نے اطلاع دی؟ کہنے لگی مجھے اطلاع دینے کی کیا ضرورت؟ اگر وہ لوگوں کے حالات کی خبر نہیں لے سکتا، اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ خلافت کا بوجھ اٹھا؟ واپس آئے روتے جھڑکا. اس عورت نے یار مجھے خلافت کا اور بادشاہت کا فرق سمجھا دیا کہ بادشاہت کرنی تو محلوں میں عیش کرو، خلافت کرنی ہے تو پھر ایک ایک کی فکر لو، اس کا جا کر پتہ کرو کہ سال میں. تو جب لوگ بیٹا اپنا کام نہیں کرتے، خدا کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، خدا کیسے کرے؟ اللہ تو یہی کرے گا. آپ بے فکر نہ ہو، بے فکر ہو جائیں. جو ہے نا علم ترا کیفا، وہ ہونے بھی چاہیے نا لوگ جن کی مدد کے لیے اصحاب الفیل کو اللہ تباہ کرے. جب وہ بھی ویسے ہی ہو جیسے اصحاب الفیل، اللہ ان کی مدد کیوں کرے؟ مشرکین جو چاہے تھے کعبہ کا احترام کرتے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی کبھی توہین نہیں کی. یہ بد نصیبی ہمارے حصے میں آئی کہ پہلی صدی میں رسول اللہ کے بعد وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، پھانسی پر ان کی لاش لٹکائی گئی، حجاج نے بیت اللہ گرا دیا، بعد میں بھی قتل و کفار نے نہیں. اتنا عرصہ گزرا، وہ اور جرائم کرتے تھے، مگر جب کسی دشمن کو بھی دیکھ لینا کہ میرے باپ کا قاتل ہے، تلوار میان میں کر لیتے تھے کہ یہ ام صلاح ہے، یہ امن کی جگہ خدا کا گھر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری وقت کی مدد کی، کعبہ کی عزت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اب ہمارا حال کیا؟ صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کون سے کرتوت ہیں ہمارے؟ یہود سے بھی بدتر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے، ابابی نے کیوں بھیج دے؟ اللہ تعالیٰ خام خواہ پارٹی بنے. پہلے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی فوجیں اللہ کی اتریں، مگر پہلے بدر والے بنو. جی ہاں پوچھیں بیٹا. جی میرے آپ سے دو سوالات ہیں کہ اس وقت جو میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مثلاً صلاۃ والسلام پر جو واقع شائع ہوئے اور جس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، تو اس میں کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کافی حد تک قصور مسلمانوں کا خود ہے؟ مثلاً میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری سیگریگیٹڈ یونیورسٹی کو لے لیں، یہاں پر ہر ہاسٹل کے سامنے انگلینڈ کا جو ہے وہ جھنڈا بنایا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی شخص گزرتا ہے اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کر گزرتا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر کو کسی نے گالی دی تو آپ بھی جواب دینے لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر کفار کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو بھی گالی دیں تو یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا. اور دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ مہربانی کر کے لفظ بدعت اس کا مفہوم کلیئر کر دیں. دوسرا نہیں بدعت بدعت بدعت
اچھا اب میری سماعت بھی کچھ ڈھیل ہو گئی جو آپ